بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. آج اس افطار پر مفتی جماعت عبدالرحمن شہید حفظہ اللہ نے تشریف لانا تھا. علمی لحاظ سے تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. میرا کوئی علمی اسٹیٹس نہیں ہے، ایک طالب علم ہوں. امام ماجد کے حکم پر آپ کے سامنے چند گزارشات انشاءاللہ کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مفتی جماعت مفتی عبدالرحمن شہید صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو ہم یہ رمضان گزار رہے ہیں، جتنا گزار چکے ہیں، اللہ وہ قبول فرما لے. جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ رب العزت ہم کو معاف کر دے، اور آئندہ جو چند دن بچے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے، اس کی رحمت سے ہم کثرت سے ایسے اعمال کر سکیں جو اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے. جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تمام خطباء، علماء، واعظین ان دو حدیثوں اور دو آیات کو کثرت سے پڑھتے ہیں. ایک یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اے ایمان والو، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. یہ تم پر کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالا گیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن سب کا مقصد اللہ کو ایک چیز چاہیے، لعلکم تتقون. اور دوسری حدیث جو میں نے تلاوت کی وہ مختلف 3 مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور 3 الگ الگ الفاظ تھے، لیکن سب کا ماخذ ایک ہی تھا. پہلے الفاظ سب کے سیم تھے. اس کی نا ایکو کام کرنے، بالکل سادہ آواز رہنے. اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 چیزیں ایک ہی بات بار بار جب کی جاتی ہے اس کا وزن واضح کرنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کیوں بار بار فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے. بس ایک نقطہ آپ کو میں نے سمجھانا ہے، علماء سے گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے اور فحش گوئی نہ چھوڑے. فحش گوئی سمجھتے ہیں آپ، گندی باتیں کرتا ہے، اس کی عادت ہے، ایسے بندے کا روزہ ضائع اور بیکار ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے اور گالی گلوچ نہ چھوڑے. روزہ بھی رکھا ہے اور گالی گلوچ اس کی جو عادت ہے وہ بھی نکال رہا ہے، اس کا روزہ بھی بیکار ہے. اور اگلا ایک اور بندہ جو روزہ رکھے اور چغلی اور غیبت نہ چھوڑے، یہ ایسی برائیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بھی انتہائی ناپسند فرمایا اور قرآن میں بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں.
ایک بندہ غیبت کرتا رہے اور روزہ رکھا ہو، ایسے روزے دار کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ ایک بندہ روزہ رکھے اور بازار میں بد نظری کرے، اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، اس کا روزہ بھی بیکار ہے۔ ایک بندہ کانوں سے ایسی چیز سنتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، میوزک سنتا ہے، گانے سنتا رہتا ہے، ایسے بندے کا روزہ بھی ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں آپ کہ ایک جانور جو کسی بھینس کا ہو بچہ یا بکری کا ہو، جب اس کو دودھ نہیں نہ دینا ہوتا اس کے مالک نے، وہ اس کے منہ پر ایک چھکو چڑھا دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آتی ہے چھکو کس کو کہتے ہیں؟ آج کل ذرا جدید دور چھکو نہیں ملتے، وہ بوتل کاٹتے ہیں اور اس کے منہ پر چڑھا دیتے ہیں۔ اگر ایسے جانور کو فصل میں چھوڑ دیا جائے، وہ فصل تو کھا نہیں سکے گا، وہ کیا کرے گا؟ اپنے پاؤں کے ساتھ فصل کو خراب کرے گا۔ جو روزے دار روزہ رکھ کے اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ اس ڈنگر کی طرح ہے۔ بس سادہ سی آپ بات یہ سمجھ لیں۔ اب ہم نے اگلی بات پر آنا ہے کہ ایسے روزے دار کتنے ہیں اس معاشرے میں، یہ سوچنے کا آپ کو بالکل آرڈر نہیں ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اب احتساب کس کا کرنا ہے؟ میں نے آپ کا اور آپ نے میرا، ایسے ہی نہیں میرے بھائی، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، سب سے بڑی تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم نے شریعت کے مزاج کو ہی الٹ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اب میں نے جتنی برائیاں گنائی ہیں، کون کون سی برائیاں گنائی میں نے یوسف صاحب؟ جھوٹ، چغلی، غیبت، فحش گوئی، گالی گلوچ، بد نظری، یہ ساری برائیاں میں نے گنائی ہیں۔ ہمارا المیہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے اب کیا کیا؟ ہر بندے نے مجھ سمیت، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ کو معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کر دے۔ ہم نے کیا کیا؟ جیسے میں نے یہ بات کی، کوئی عالم سپیچ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جب بندہ کہتا ہے نا قاری صاحب یار گالی گلوچ والے کا روزہ ضائع ہے، ہم فوراً اپنے دماغ کی سکرین پر ایک چہرہ لاتے ہیں، ہاں جی جڑے قاری صاحب بندے دسے نا وہ فلانا وہ گانا تو پرہیز ہی نہیں کرتا روزے سے۔ فوراً ہم نے یہ سوچا۔ جب میں نے کہا غیبت کرنے والے کا روزہ بیکار، ہم نے اپنا نہیں سوچا، فوراً اگلے کا ذہن میں اچھا وہ بندہ تو ہر وقت جاؤ اس کے پاس بیٹھ جائے، سے قاری صاحب شکور صاحب بندے دے کول بیٹھ جاؤ، صحیح ہوتی گلیں نہیں ہوتی، دوجے نے کرنا شروع کر۔ سب سے بڑا فقدان، سب سے بڑا المیہ ہمارے اندر آج یہ ہے، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم جب کسی برائی کا ذکر سنتے ہیں، اگلے کا چہرہ ہم اپنی دماغ کی سکرین پر لے آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور احتساب، اپنا احتساب جس بندے نے کر لیا ایمان کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بالکل الٹ دیا۔ ہم نے احتساب دوسروں کا کیا اور ایمان اپنا چیک کر لیا۔ ایمان کی ڈیفینیشن بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا، ایک تو آپ سنتے ہیں علماء سے، صرف نقطہ سمجھاؤں گا۔ اب صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم اپنے چکروں میں ہیں، اپنے چکروں میں ہیں، وہ اگلوں کے چکروں میں رہتے تھے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے اور بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب یہ پتہ کون ہے؟ یہ پتہ کون ہے حنظلہ رضی اللہ تعالی؟ یہ اس جماعت کا فرد ہے، یہ اس جماعت کا فرد ہے جس کے بارے میں رب قرآن میں اعلان کروائے اولئک هم الراشدون، یہ وہ جماعت ہے، اولئک هم المهتدون، یہ وہ جماعت ہے، اولئک هم الفائزون، یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رب کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت کا فرض ہے جس کے بارے میں رب کہے اولئک حزب اللہ۔ یہ کون ہے؟ میری جماعت ہے، جس کو رب یہ کہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ سارے کے سارے محمد عربی کے جتنے یار ہیں متقی ہیں۔
یہ اس جماعت کا فرد ہے. گھر سے نکلے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا. آگے سے ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی, جاتے جاتے ایک شخصیت ملی. وہ پتہ کون تھا؟ سید البشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کے سارے لوگوں کا حق میں نے ادا کر دیا ہے, لیکن ابو بکر تیرا حق میرا رب ہی ادا کرے گا, میں ادا نہیں کر سکتا. یہ وہ ابو بکر ہیں ماں عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول رحمت کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی ہیں, آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کے نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تم آسمان کے ستاروں کی بات کرتی ہو, میرے عمر کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے بھی نہیں کر سکتے. بیٹی تھی وفادار, ذرا سی دل پر ضرب لگی. کہا یا رسول اللہ پھر میرے بابا ابو بکر. کہا عائشہ ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں مل جائیں جو ایک رات ابو بکر نے میرے ساتھ غار میں گزاری ہے, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ تھے. ملے, کہا حنظلہ کہاں پریشان جا رہے ہو؟ کہا بھی پریشان ہوں, مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا. اب احتساب کس کا کرنا ہے؟ ہم کس کا کرتے ہیں؟ دوسروں کا, اور دعوے دار ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بعد میں آنے والوں, ایمان اگر رسول رحمت کے صحابہ جیسا ہوگا تو ٹھیک ہے, ورنہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا. بالکل ہم نے مزاج دین کا بدل دیا. کہا ابو بکر نے بات بتاؤ. کہا بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, ایمان کی لیول اور ہوتا ہے, ایمان بڑا ہوا محسوس ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی گھر جاتے ہیں, بچوں میں جاتے ہیں, کاروبار میں جاتا ہوں, ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے. اب کیا کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہاں واقعی تو منافق ہو گیا. نہیں, فوراً تڑپ گئے. کہا اللہ کی قسم میری بھی حالت یہ ہے. کس کا احتساب کیا؟ اللہ کی قسم میری بھی حالت یہ ہے. میرے بھائیوں, یہ وہ طرف تھی, یہ وہ احتساب تھا جب اپنا کرتے تھے پھر رب آسمان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا. فوراً رسول رحمت کی بارگاہ میں گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. وہ رحمت للعالمین نبی مسکرا دیے. آپ نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو, ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اگر تمہارے ایمان کا وہی لیول رہے جو میرے پاس بیٹھے ہوتا ہے تو لوگ جب تم گزرو تو آسمان کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. میرے بھائیوں, ہم نے بالکل اپنے مزاج کو بدلا. اسی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہیں, کیونکہ ہم اگلوں کے احتساب کے چکر میں ہیں, اپنے روزے خراب کر رہے ہیں. ایمان پتہ کیا ہے؟ احساس ہے. ایمان اور احساس ایک ہی چیز ہے. صحابہ دو کام کرتے تھے, احساس دوسروں کا کرتے تھے اور احتساب اپنا کرتے تھے. آج ہم احساس اپنا کرتے ہیں کہ میرے بچے, میں کیسے کھڑا ہوں, میں کہاں جاؤں, لیکن ان کی سوچ بالکل یہ نہیں تھی. وہ سوچتے تھے اگلے کو ہم نے کیا دیا ہے. کیوں؟ انہوں نے سمجھا تھا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا معنی یہ ہے کہ تم نے دیا کیا ہے. یہ نہیں سوچنا تمہیں ملا کیا ہے. صحابہ کی سوچ تھی ہم نے دیا کیا ہے, تم نے فارورڈ کیا کیا یہ دیکھو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہستی ہیں جن کی آپ کچھ شان سن چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا, مجھے دودھ پیش کیا گیا, میں نے دودھ پیا, جو باقی بچا وہ عمر کو دیا. کہا یا رسول اللہ اس کی مراد کیا؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد علم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر ہیں, جنت میں محل دیکھتے ہیں, اتنا خوبصورت محل, اندر داخل ہوئے, حوریں وضو کر رہی ہیں.
اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا یہ مال کس کا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر کا ہے، یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر سے نکلے سیدھے حذیفہ بن یمان کے پاس، کہا حذیفہ یار ایک کام آیا ہوں تیرے پاس۔ کہا امیر المومنین حکم کیجیے، امیر المومنین حکم کیجیے۔ کہا اللہ کے نبی نے تجھے منافقوں کے نام بتائے تھے، وہ نام تو بتا دے۔ کہا اجازت نہیں ہے، کہا اجازت نہیں ہے، امانت ہے، بتا نہیں سکتا۔ کہا اتنا بتا دے حذیفہ ان منافقوں میں مجھ عمر کا نام تو نہیں؟ میرے بھائیو یہ وہ لوگ تھے، میں اور آپ خدا را واپس لوٹیے، خدا را واپس لوٹیے۔ یہ نہ ہو یہ رمضان بھی ہم دوسروں کا احتساب کرتے کرتے گزار لیں اور ہمارے پلے کچھ نہ رہے۔ احساس دوسروں کا کیجیے، پھر خوشیاں چین تمہارے قدم چومے گا جب تم لوگوں کے لیے کچھ کرو۔ میڈیکل سائنس اس نے پوری کوشش کہ کوئی حل مل جائے جو ٹینشنیں ختم کر دے، کوئی حل مل جائے۔ پوری کوشش کے بعد میڈیکل سائنس فیل ہو گئی، نیند کی گولیاں بنانے کے بعد ہمارے بسوں کا باہر ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یار یہ جو مسلمان ہیں، آج کے نہیں تھے پچھلے مسلمان، آج تو استغفر اللہ معاذ اللہ زیادہ لوگ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ اگلے خوش کیوں ہیں۔ او بھائی اپنی خیر کیوں سوچتے ہو اکیلے کی؟ جب وہ دوسروں کی خیر سوچو گے اللہ تجھے بھی خوشیاں دے دے۔ اپنا احتساب کرو، دوسروں کو خوشیاں دو، دوسروں کا احساس کرو۔ یقین کیجئے اس روزے کی بھوک اور پیاس کا رب کو کوئی فائدہ نہیں۔ میں بھوکا رہوں، رب کو کیا فائدہ ہے؟ میں نے روزہ رکھا ہے، اسامہ کو کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائی میرے روزے کا مقصد یہ ہے کہ جب مجھے بھوک اور پیاس ستائے مجھے سمجھ آئے کہ اس بھوک کا درد کیا ہے، اس پیاس کی درد کیا ہے۔ اگر کسی کا دکھ دیکھ کر تمہارا دل بھر نہیں آتا، کسی کے آنسو دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہارا دل تڑپ نہیں جاتا، پھر سمجھو تم نے کوئی روزہ نہیں رکھا، پھر تم نے کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ جب احساس مر جاتا ہے پھر انسان زندہ لاشیں ہوتی ہیں، انسان نہیں رہتے۔ اگر کسی کا دکھ دیکھ کر تمہیں دکھ نہ آئے تو سمجھو تم مومن نہیں ہو۔ اگر ایمان تمہارے اندر موجود ہے، احساس ایمان کا ہی نام ہے، اگر وہ آج ہماری حالت کے استغفر اللہ، ایک جانور سڑک پر آئے اس کو بچا لیتے ہیں، سکے بھائی سے کلام نہیں کرتے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ سکا بھائی بہن غریب رشتہ دار بھوک افلاس میں ہیں، میں لاکھوں میں کھیلتا ہوں، ملتا اس لیے نہیں ہوں کچھ پیسے نہ دینے پڑ گئے۔ میرے بھائیو لعنت ہے اس پیسے پر، اس ترقی پر جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ کیا فائدہ کہ تم لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو، تمہارا بھانجا بھتیجا بہن بھوکی مر رہی ہے، اس پیسے کو عادت لگانی جو کسی کے کام نہیں ہے، کتنا کھائے ہوگے، کتنا کا لے جاؤ۔ میرے بھائیو لوٹو اس طرف جو دین حنیف ہے، اللہ کے نبی نے جو سکھلایا ہے۔ تمہاری نمازیں تمہیں عبادات اللہ کے قریب کر سکتی ہیں، لیکن تمہاری نماز تہجد پڑھتے رہو اور ساتھ تمہارا بہن بھائی عزیز باہر بھوکا بیٹھا رہے، تیری تہجد اللہ تیرے منہ پر مارے اگر تمہارے اندر احساس نہیں۔ پوری میڈیکل سائنس اس بات پر پریشان ہو گئی، اس نے کہا یہ مسلمان کیسے بندے تھے؟ ہسٹری ہم سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ کون تھا؟ عمر فاروق۔ حالت یہ ہے، دل میں درد اتنا ہے، احساس اس قدر ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر بکری کا بچہ بھوکا پیاسا مر جائے تو مجھ عمر سے اس کی پوچھو۔ احساس اتنا ہے اور چین کتنا ہے، سکون کتنا ہے کہ وفد ملنے آیا، کہا امیر المومنین سے ملنے کی جاتا ہے، انہوں نے کہا بھائی سیتے سلطان ہو جائے گے۔ وفد ملنے آیا ہے، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور امت کا درد اتنا ہے کہ ایک بکری بھوکی پیاسی برداشت نہیں کرتے، اور چین اور سکون کتنا ہے۔ جب وفد آیا اس نے دیکھا کہاں پر، دیکھا ایٹ دا سرانا بنایا، ایک بندہ آرام نہ ستا مجھے نہیں۔ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی امیر المومنین ہے۔ یہ چین کب آتا ہے، یہ سکون کب آتا ہے
जब दूसरों के सुकून की कोशिश करो, दूसरों की खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर दो, दूसरों को चैन देना शुरू कर दो। अगर तेरा घर जन्नत का गहवारा ना बने तो मुझे पकड़ ले। जब दूसरों की खुशियों का ख्याल नहीं करोगे, दुख दोगे, तो फिर सुख पा सकते नहीं। जो मर्जी करते रहो, अगर चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो फिर दूसरों को सुकून फॉरवर्ड करना शुरू करो। फिर अंग्रेज इस रिसर्च पर पहुंचा कि जब तुम किसी को सुख देते हो, जो दिल में कैफियत उठती है ना, वो एहसास जागता है। जब गरीब की, किसी माड़े की मदद करके, किसी अजीज़ को बिला वजह जाकर गले लगाकर मिलकर उसकी मदद करके आओ, पिता किसी को ना हो, जो बाहर आके दिल में एहसास खुशी होता है, वही ईमान है। मेरे भाइयों, यही ईमान है। और ईमान कहाँ से तुमने ढूंढना है? वो ईमान की 5 शाखें आपको पता है। असल एहसास नहीं है तो जो मर्जी करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे भाइयों, रमज़ान का मैसेज, रसूलुल्लाह की सारी हदीसों का मफ़हूम ये है कि एहतसाब अपना करना है और एहसास दूसरों का करना है। एक इमाम थे, अल्लाह के दीन का काम करते, सोचते रहते कि यार जो मैं आमाल कर रहा हूँ, एक शरफ़ कबूलियत को पहुँचते हैं कि नहीं। इमाम साहब ज़रा गौर से सुन लेंगे आपने बात, बस ख़त्म करने लगा हूँ, आपका हुक्म था 25 मिनट। इमाम साहब रोज़ाना अल्लाह के दीन का काम करते, रात को रोज़ाना इस टेंशन में सोचे कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ अल्लाह को पसंद है, मुझे जन्नत में ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, क्या बनेगा। इस फिक्र में एक दिन सोए तो रात ख्वाब में देखते हैं कि एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम। एक तरफ, भाई समझ आ रही, उर्दू आप तो आती है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। दोनों तरफ टेबल लगे हुए, टेबल, और दरमियान में सूप पड़ा हुआ बेहतरीन, और चम्मच भी पड़े हुए। जन्नत में भी यही हाल है, जहन्नम में भी यही हाल। अब वो देख रहे हैं ख्वाब में बिल्कुल वाज़ेह। अब वो देखते हैं कि जो जहन्नम में लोग बैठे ना, उनकी ये कोनियाँ नहीं हैं यहाँ पर, ये फोल्डिंग वाला सिस्टम। खाना पड़ा है तो आप अपने मुंह में कैसे डालेंगे, ये फोल्डिंग का सिस्टम नहीं है, ये कोनियों से ऊपर बात नहीं, सीधे बात। अब दूसरी तरफ जन्नत में देखा, उधर भी सेम हालत, बिल्कुल सेम हालत। अब उन्होंने देखा ना इनकी कोनियाँ हैं ना इनकी कोनियाँ हैं, सामने सूप पड़ा है, टेबल लगा हुआ है। जन्नत में लोग मौजूद हैं, जहन्नम में लोग मौजूद हैं, लेकिन जन्नत वाले बड़े हैप्पी बैठे हैं, खुश मज़े च बैठे, गप्पा शप्पा ला रहे कि किदों अल्लाह अकबर होनी जैसी रोज़ा खोलना, मिसाल दे रहे हो। और जहन्नम वाले बड़े चीखो पुकार में। सबसे पहली मेहमान नवाजी आपको पता है जन्नत में सूप की होनी, जो कलेजी आपको अल्लाह ने मछली की खिलानी है, मैं नहीं खिलानी, सूप बना के पियाई अल्लाह ताला। अब जन्नती बड़े हैप्पी खुश बैठे हैं, कोनियाँ उनकी भी नहीं है। अब वो परेशान हैं जहन्नम वाले कि अब ये हमारे सामने तो बड़ा, खाएंगे कैसे। आप मुझे बताएं जन्नती खुश क्यों थे भाई, और जहन्नमी परेशान क्यों थे? हैं, सोचने की बात है ना, काम तो सारा इको है। तो वो बड़े खुश बैठे और वही जान दे की चक्कर है भाई। चक्कर ये था, उन्होंने दुनिया में एहसास किया था, उनको पता था रब का काशन आएगा, मैं अपने मुंह में तो डालना ही नहीं है, मैंने तो लोगों का ख्याल किया है। वो चम्मच भरेगा सामने वाले के मुंह में, वो चम्मच भरेगा मेरे मुंह में। जन्नतियों को काशन मिला, एक दूसरे के मुंह में चम्मच डालते जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और जहन्नमी चीखो पुकार कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने ज़िंदगी में एहतसाब दूसरों का किया था, एहसास अपना किया था। आज अपना तो फोल्डिंग सिस्टम कोई मौजूद नहीं है, खा ही नहीं सकते। जब इमाम साहब की आंख खुली, वो समझ गए कि मेरी नमाजें दर्जात बुलंद करेंगी, लेकिन जन्नत में उसी वक्त जाऊंगा जब दूसरों का एहसास करूंगा। जब चम्मच अल्लाह देगा, फोल्डिंग का सिस्टम नहीं है, दूसरों के मुंह में डालोगे वो तुम्हारे मुंह में डालेगा। ये इस्लाम का पैगाम है, ये दीन का मैसेज है। एक दूसरे का एहसास शुरू करो, अपना एहतसाब शुरू करो, अपनी गलतियां गिनो, दूसरों के साथ खैर खाही करो, फिर रब का ऐलान होगा। एक रोज़ा सही हालत में रखा, मन सामा रमज़ाना ईमाना व एहतसाबा गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जा मेरे बंदे, जन्नत के रास्ते सारे खुले हैं, जन्नत में दाखिल हो जाओ। अगर ये काम ना किया तो फंस जाओगे, ना जन्नत के मशरूब मिलेंगे, ना जन्नत में जाना मिलेगा। एक बंदे ने बड़ी रिसर्च की, उसने 400-500 बैलून
400-500 ریحان بھائی اکثر پوسٹیں لگاتے ہیں کہ اسکول میں بیلون غبارے پھلائے اور ہر بندے کے الگ الگ نام لکھ دیا، الگ الگ 500 بچوں 400 بچوں کا نام لکھ کر غبارے اندر بھیجے بچوں کو، جاؤ بھی اپنے اپنے نام کا غبارہ لے آؤ۔ خوشی کب ملتی ہے؟ دوسروں کو دینے سے۔ اگر یہ مثال سمجھ آ گئی تو سمجھے مقامیات۔ اب بچے اندر گئے، اب 500 غباروں میں سے اپنے نام کا غبارہ ملنا کوئی سوکھا کام پاسبل ہی نہیں ہے۔ 3 بچے اپنے نام کا غبارہ لے آئے، باقی سب واپس۔ وہ 3 جو لائے وہ پتہ کون تھے؟ ان کا تکا لگ گیا تھا۔ تکے کی سمجھ آتی مارے بھائی آپ؟ تکا اندر گئے تھے، اگوں لب گیا، بس اے لب ہو گیا، لبن نہ کسی نے نہیں لبا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ خوشیاں دوسروں کو فارورڈ کریں، اللہ آپ کو خود ہی خوشی دے دے۔ اب اس نے کہا آپ اندر جائیں، بچوں کو جو غبارہ آپ کے ہاتھ میں آئے اس کو پکڑیں اور جس کا نام لکھا اس کو آواز دیں، بھائی تیرا غبارہ میرے پاس ہے۔ بچے اندر گئے، غبارہ پکڑا، فلاں کا نام اس کو دے دیا، فلاں کا نام اس کو دیا۔ 5 منٹ میں سارے غبارے جس نام کے تھے اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا، کام ہو گیا۔ اگر اپنا اپنا ڈھونڈتے تو ڈھونڈ سکتے تھے؟ نہیں میرے بھائیو، خوشیاں بانٹنی شروع کرو، تمہارے حصے کی زبردست کار پہنچے۔ اگر نہیں بانٹو گے تو خود بھی ذلیل ہوتے رہو گے، ساری زندگی تھک جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خوشی تمہارا مقدر نہیں ملے گی، چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، رمضان کا مقصد سمجھنا ہے تو دوسروں کو سکون دینا شروع کر دو، دوسروں کو خوشیاں دینی شروع کر دو، دوسروں کا احساس شروع کر دو، اللہ تمہیں خوشیوں سے بھر دے گا۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے کتنی دفعہ سنی؟ تعداد ہی نہیں ہے، عمل میں 0۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے، آنے والا جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کیڑا بندہ، اچھا ایک دن اگلا دن پھر ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آ رہا ہے جنتی، پھر دیکھا وہی کل والا بندہ ہے، اگلے دن پھر دیکھا کوئی مشہور صحابی بھی نہیں، پھر دیکھا پھر وہی بندہ جنتی۔ ایک صحابی نے سوچا کہ یار پتہ دے کرنا جنت جان کا طریقہ کی ہے۔ وہ روزانہ رات کو سوتا تھا، دوسروں کو حساب لکھتا تھا کہ فلانے نے کی کیا، فلانے نے کی کیا، ایسے ہی سنی نا تھی صاحب بابا جی ہمیں جنت سے نہیں۔ وہ رات کو لیٹتا اپنا احتساب کرتا تھا کہ اللہ آج کے دن فلاں نے میرا دل دکھایا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا ہے۔ آج مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے، میں نے سستی کہاں کی ہے، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، مجھ سے کسی سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اگر کسی سے ہوئی ہے تو اللہ میں نے تیرے لیے اس کو معاف کر دیا۔ احتساب اپنا کیا، احساس دوسروں کا کیا کہ اگر میں نے معاف نہ کیا تو پھنس جائے گا، اللہ میرے بھائی میری وجہ سے نہ پھنسیں، میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اس کی قدر کیسی کی؟ قدر اللہ کے نبی تھے، رب نے کروائی کہ جاؤ میرے بندوں کو بتا دو جو دوسروں کا احساس کرے، اپنا احتساب کرے، اللہ دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ساری گفتگو کا ماخذ ایک بات آج آپ یاد کر کے چلیں، احتساب اپنا کرنا ہے اور احساس دوسروں کا کرنا ہے۔ پھر یہ حدیث آپ پر فٹ آئے گی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اے اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ شفاؤں کے خزانے تیرے پاس ہیں، اللہ تو جاننے والا ہے، جس بھائی کو جو بیماری، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، اللہ جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتروانے میں اللہ ان کی غیر سے مدد فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں نیک صالح اولادیں مہیا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہمارے ظاہر باطن کو، اللہ ہماری خطاؤں کی تعداد نہیں ہے، لیکن اللہ جتنے بھی گناہ گار ہیں اللہ تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہیں۔
اللہ اپنی رحمت سے اس مقدس مہینے میں تیری رحمت جوش میں ہے، اللہ اپنی رحمت سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ جو روزے گزر گئے ہیں ان کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ جو باقی بچے ہیں اللہ اپنی رحمت سے، اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اپنے فضل سے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں کو اتنا دیکھ، اللہ اپنی رحمت سے ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں پر جس طرح آج دنیا میں پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی پردے ڈال دینا، اللہ اس دن کی رسوائیوں سے ہم بچا لے، اللہ دنیا جہان کی بلائیاں ہمیں عطا فرما دے، اللہ دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہماری طرف سے ہیں اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ جو مانگ لیا ہے وہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں ہے، اللہ ہر وہ خیر جو نبی رحمت نے تجھ سے مانگی ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہر اس شر سے ہمیں محفوظ فرما لے جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہ قیامت کے دن نبی رحمت کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمانا، اللہ ان کی شفاعت سے ہمکنار فرمانا، اللہ جہاں پر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین جس صف میں کھڑے ہوں اللہ اسی صف میں ہمیں کھڑے فرمانا، اللہ نبی رحمت کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمانا، اللہ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔